شادی کی پہلی رات سے اب تک کے 30 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں اپنے اندر برپا ہونے والی اس جنگ سے بری طرح تنگ آ چکا تھا جو ہر رات میرے اعصاب کو شل کر دیتی تھی۔ میری بیوی سائمہ بظاہر ایک نہایت سلیقہ مند، نیک اور سلجھی ہوئی خاتون تھی جو دن بھر گھر کے کاموں میں میرا اور میری ماں کا اس قدر خیال رکھتی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا اور رات کا سایہ گہرا ہوتا، میرے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے خوف اور بے چینی سے تیز ہونے لگتی۔ میں جب بھی محبت بھرے انداز میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا یا اس کا ہاتھ تھامنے کی جسارت کرتا تو سائمہ کا رویہ اچانک ہی یکسر بدل جاتا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے مسکرا کر مجھ سے بات کر رہی ہوتی تھی اچانک پتھر کی مورتی بن جاتی یا پھر کسی انجانے خوف سے اس کا رنگ پھک پڑ جاتا۔ کبھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے اور وہ ہانپنے لگتی جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ ہماری شادی کو اب پورا مہینہ بیت چکا تھا لیکن اس ایک ماہ میں ہمارے درمیان وہ ایک قدم کا فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا جو ایک میاں بیوی کے رشتے کی بنیادی ضرورت اور فطری تقاضا ہوتا ہے۔ میں اکثر رات بھر چھت کو گھورتے ہوئے یہی سوچتا رہتا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے یا سائمہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے یا پھر اس کی زندگی میں کوئی اور رہا ہے، لیکن اس کی یہ دن بھر کی خدمت گزاری دیکھ کر میرا یہ شک دم توڑ دیتا۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید اسے ایسی پوشیدہ بیماری ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ شرماتی ہے، مگر جب بھی میں پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا کہ سائمہ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے تو وہ خاموشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی اور کہتی کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ لیکن وہ وقت کب آئے گا اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری مردانہ انا اور میری دبی ہوئی خواہشات اب مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر نہ رہ جاؤں۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر نہ رہ جاؤں یا کہیں سائمہ کا یہ رویہ مجھے ذہنی مریض نہ بنا دے۔ وہ میرے نکاح میں ہو کر بھی مجھ سے میلوں دور اور یہی وہ تڑپ تھی جس نے اس دن مجھے آفس میں بیٹھ کر ایک سنگ دلانہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ آج میں اس کی کسی بات کو نہیں مانوں گا اور اپنا حق چھین کر لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ آفس میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ میری روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں فائلیں کھولتا تو مجھے ان کالے حروف کے پیچھے سائمہ کا وہ سپاٹ چہرہ نظر آتا جو ہر رات میرے جذبات کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی اور غصہ چنگاری بن کر میرے وجود میں سلگ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت جب میں بوجھل قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا تو ذہن میں بس ایک ہی تکرار تھی کہ آج آر یا پار کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں سڑک کنارے ایک مشہور شاپنگ مال کے سامنے میری نظر اپنے پرانے دوست عاشر پر پڑی جو اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا تو میرے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل لگتا تھا۔ عاشر نے بڑے مان سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ کھلکھلا کر اس کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ان کے چہروں کی چمک اور وہ بے فکری دیکھ کر میرے سینے میں حسد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ دونوں بھی اسی دنیا کے رہنے والے ہیں؟ کیا ان کے درمیان وہ دیوار نہیں ہے جو میرے اور سائمہ کے درمیان ہر رات کھڑی ہو جاتی ہے؟ مجھے اپنی محرومی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ میں نے چاہ کر بھی نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر عاشر کی بیوی کچھ لینے کے لیے مال کے اندر چلی گئی اور عاشر وہیں فٹ پاتھ پر کھڑا میرا انتظار کرنے لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے گلے لگایا لیکن اس کی مسکراہٹ جلد ہی سنجیدگی میں بدل گئی۔ ہم دونوں سڑک کنارے باتیں کرنے لگے مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ شاید میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن میرا سارا کچا چٹا بیان کر رہی تھی۔ عاشر نے اچانک بات روک کر بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے پوچھا، یار رمیز سچ بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تو مہینوں سے سویا نہیں۔ کیا تو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے یا سائمہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے اس اچانک اور سیدھے سوال نے میرے اندر جیسے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری مردانگی پر پہلا وار ہو چکا ہے کیونکہ ایک دوست نے میرے چہرے سے میری ناکامی بھانپ لی تھی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ جس سائمہ کو وہ ایک مثالی بیوی سمجھ رہے ہیں وہ میرے لیے ایک ایسی پہلی بن چکی ہے جسے میں سلجھاتے سلجھاتے خود الجھ گیا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے نکاح میں موجود عورت مجھ سے میلوں دور بھاگتی ہے اور میں ایک نامرد کی طرح بس خاموشی سے کھڑکتا رہتا ہوں۔ عاشر کی ہمدردی مجھے زہر لگ رہی تھی اور اس کا وہ خوشحال چہرہ میری محرومی کا اشعار بن چکا تھا اشتہار بن چکا تھا جس نے میرے غصے کو اب ایک جنون میں بدل دیا تھا کہ آج گھر جا کر میں اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑ دوں گا۔ میں نے فوراً ہی اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سنبھالا
اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ سجا لی تاکہ عاشر کو میری اس اندرونی شکست کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے لہجے میں ایک خاص قسم کی شوخی اور فخر پیدا کیا اور ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں تو پتا ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے، بس باتوں اور محبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اسی لیے نیند پوری نہیں ہو پا رہی اور یہ تھکن چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کے ہیر پھیر سے ایک ایسی فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ انا نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس لچے دار بات پر عاشر زور سے کھلکھلا کر ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو، دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھوں کے نیچے کیسے گہرے حلقے پڑ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اتنی طاقت دکھا دو کہ باقی کی زندگی کسی قابل ہی نہ رہی ہو۔ جوانی سنبھال کر خرچ کرو میاں۔ وہ میرا جگری یار تھا، اسی لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحیہ انداز میرے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے محض ایک بے فکر دلہے کا روپ دھارے کھڑا مسکرا رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جس راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو مزید بھڑکا دیا تھا جو پچھلے ایک ماہ سے سائمہ کے سرد رویے کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باقی زندگی کسی قابل نہ رہو گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے سائمہ کی طبیعت خراب والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعی میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میرا اختیار بولے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سائمہ سے اس کے اس عجیب و غریب رویے کی ٹھوس وجہ پوچھ کر رہوں گا اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے یہ باور کروا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میری نگاہ میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میری زندگی بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں بسا کرتا تھا اور سائمہ ان خوابوں کا مرکز و محور ہوتی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت سائمہ نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئیں کہ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میری جدوجہد اور محبت کے امتحان کا دور تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ سائمہ کے گھر رشتہ لے کر جائیں کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس سے پہلے کبھی ایسی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ جب رشتہ طے پا گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی تھی اور میں نے سائمہ کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے مگر میں نے سوچا کہ شاید یہ اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشرقی لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد کا ایک سال ہم نے فون پر باتوں میں گزارا اور باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ سائمہ جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا اور وہ دھیرے سے ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر چھوڑ کر اس کی پسند کے رنگوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پردوں کے ڈیزائن اور دیواروں کے رنگ بھی اسی کی پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ سائمہ سرخ جوڑے میں دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ رمیز تو ابھی سے جوروں کا غلام بن گیا ہے، لیکن میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سائمہ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تھا تو درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنی دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس شادی پر لگا دی تھی کیونکہ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اسے دور سے دیکھا تھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچی مچی کی پری لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم ہوں اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔
میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سائمہ جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گی۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھے تھے اور اکثر انہیں دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ جب سائمہ یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ شادی والے دن جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ رخصتی کے وقت جب سائمہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا اور اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ ساری خوش فہمیاں، وہ سارے ارمان اور وہ تمام بلند و بانگ دعوے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے تھے۔ وہ سائمہ جو میری محبت تھی اچانک ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جسے پہچاننا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک پل میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور میں ایک ہنستی کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے مگر میرے لیے یہ ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہری سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید سائمہ اس وقت ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے جو اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات ایک دم اجنبی ماحول اور نئے رشتے کے بندھن میں بندھتے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی چاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، سائمہ میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ میں وہی رمیز ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تم نے عہد و پیمان کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے تاکہ میں تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بس سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ سکے جو اس کے لیے میرے دل میں موجزن تھی، مگر میرے اس پیار بھرے جملے اور دلاسے کا اس پر کوئی مثبت اثر ہونے کے بجائے الٹا رد عمل ہوا۔ سائمہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے دھکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بیڈ سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، رمیز پلیز مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن ان بھاری کپڑوں اور زیورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس وقت میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں اسیر تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی، اپنا نائٹ سوٹ الماری سے نکالا اور بغیر مڑے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں بیڈ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر برفاب ڈال دیا ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں وہیں بیٹھا کمرے کی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے سائمہ کے استقبال کے لیے بڑے چاو سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مجھے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ رمیز کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل سے ہی، وہ کل تو میری ہی ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بس واش روم کے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کے بعد میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے وقت گزار رہا تھا اور دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا کہ شاید سائمہ واقعی تھک گئی ہے اور
کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب بلا آخر دروازہ کھلا اور سائمہ باہر نکلی تو میں بے اختیار بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ میں نے سائمہ کے لیے واش روم میں خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی اور نفیس نائٹ ڈریس رکھا تھا جو میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا کوئی پرانا اور عام سا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی مایوسی ہوئی، لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، سائمہ میری جان، میں نے تو تمہارے لیے خاص طور پر وہ سرخ ریشمی لباس واش روم میں رکھا تھا، تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ وہ تو تم پر بہت جچنا تھا اور میں نے اسے بڑے ارمانوں سے تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ میری بات سن کر سائمہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ اس نے مڑ کر ایک ایسی عجیب اور تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک بیزاری اور غصے کی جھلک تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر ایک دم سپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ میں ایسے بے شرموں والے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے لباس پسند ہیں۔ مجھے اپنی عزت اور حیا کا خیال ہے۔ آپ کو شاید لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو ایسے کپڑے پہن کر خود کو نمائش کے لیے پیش کرتی ہیں۔ اس کے ان تلخ الفاظ نے میرے دل پر نشتر کا کام کیا۔ میں ابھی صدمے سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بڑی بے رخی سے کہنے لگی کہ دیکھے رمیز، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے۔ میں سکون سے اس بستر پر اکیلے سونا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ آج کی رات اس سامنے والے صوفے پر سو جائیں تاکہ میری نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی اور میری اپنی ہی بیوی مجھے صوفے پر سونے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر اس سے پوچھوں کہ سائمہ، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ کیا اس بیڈ پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ مگر اس کے چہرے کی سختی اور اس کی آواز کا اکھڑ پن مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری محبت کی شادی کا آغاز اس قدر تذلیل آمیز طریقے سے ہوگا۔ سائمہ نے میری خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور بڑے آرام سے بیڈ کے ایک طرف لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں وہیں ساکت کھڑا رہا اور مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام خواب بکھرتے ہوئے محسوس ہوئے جو میں نے برسوں کی محنت سے سجائے تھے۔ وہ رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی جب میں اپنی ہی سجی سجائی سیج چھوڑ کر ایک تنگ سے صوفے پر لیٹنے کے لیے مجبور تھا اور میرے سامنے میری بیوی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جیسے اسے میری موجودگی کا ذرا برابر بھی احساس نہ ہو۔ بڑی مشکل سے آدھی رات گزری تھی اور وہ وقت میرے لیے کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھا۔ صوفہ حد سے زیادہ چھوٹا اور تنگ تھا جبکہ میرا قد لمبا ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں صوفے سے باہر نکل رہے تھے اور میری کمر میں شدید درد لہریں مارنے لگا تھا۔ میں نے بار بار کروٹیں بدلی اور خود کو اس تنگ جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نیند تو ویسے ہی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر جسمانی تھکن اور پیروں کے درد نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ آخر کار جب مجھ سے مزید ضبط نہ ہو سکا تو میں نیم اندھیرے میں اٹھ کھڑا ہوا اور بوجھل قدموں کے ساتھ دوبارہ بستر کی طرف بڑھ گیا جہاں سائمہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ میرا بھی تو بستر ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اس طرح ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہوں۔ میں دبے قدموں بستر کے ایک کونے پر لیٹ گیا تاکہ اسے میری آہٹ کا احساس نہ ہو، لیکن جیسے ہی میرا جسم اس بستر کے لمس سے آشنا ہوا، سائمہ کے وجود سے اٹھنے والی وہ دھیمی اور مسحور کن خوشبو میرے نتھوں سے ٹکرائی اور میرے حواس پر چھانے لگی۔ وہ خوشبو جو سائمہ کی پہچان تھی، اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا کر دی۔ میرے جذبات جو پہلے ہی پچھلے کئی گھنٹوں سے دبے ہوئے تھے ایک دم بھپرے ہوئے طوفان کی طرح بیدار ہو گئے۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود خود پر قابو پانا چاہا مگر اس غربت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اور لاشعوری طور پر سائمہ کی کمر کے گرد سنبھل گیا۔ میں صرف اس کا پیار اور اس کا احساس چاہتا تھا مگر میرا اسے چھونا ہی تھا کہ جیسے وہ پورے کمرے میں بجلی سی کوند گئی ہو۔ ایک ہی لمحے میں سائمہ کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی اسے اپنے وجود پر میرا ہاتھ اور اپنے اتنے قریب میرا سانس محسوس ہوا
ہوا وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، جیسے اسے کسی نے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت اور خوف تھا، جیسے اس نے اپنے قریب کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ بستر کے دوسرے کونے تک جا لگی اور اس کی سانسیں اس قدر تیز ہو گئی تھیں کہ دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں وہ غصہ اور نفرت تھی جس نے مجھے وہیں منجمد کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ کانپتی آواز میں چلائی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، اور آپ صوفے سے یہاں کیوں آئے؟ کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا؟ اس کے اس وحشیانہ رد عمل نے میرے اندر کی تمام محبت کو ایک پل میں راکھ کر دیا اور میں شرمندگی اور دکھ کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں انسان کو اپنی ہستی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی غیر مرد ہوں جو زبردستی اس کے کمرے میں گھس آیا ہوں، اور اس کی یہ نظریں میرے دل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ اس بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور میرے اندر چھپا ہوا وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جو اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بار بار ذلیل ہو رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، سائمہ اپنی آواز تھوڑی نیچی کرو، اور یہ کیا بدتمیزانہ انداز ہے؟ آخر کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر یا اجنبی نہیں ہوں جو تم اس طرح مجھ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی ہو؟ میرا حق ہے تم پر اور اس گھر کے ہر کونے پر۔ جتنا حق تمہارا ہے اس سے کئی زیادہ میرا ہے۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے، محبت دی ہے اور تمہارے ہر نخرے کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے اپنے قریب آنے سے اس طرح روکو جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں نے نکاح کیا ہے تم سے اور خدا کے گواہ بنا کر تمہیں اپنے گھر لایا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اپنی ہی زندگی میں ایک بھکاری بن کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ مجھے اپنی محبت کا ایک لمحہ دے دو؟ میری اس دو ٹوک اور غصیلی گفتگو نے کمرے کی فضا کو ایک دم بوجھل کر دیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید وہ میری بات کا کوئی ٹھوس جواب دے گی یا پھر اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھ سے معذرت کرے گی، مگر میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ سائمہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سختی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ صوفے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر اس طرح رونا شروع ہو گئی جیسے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی اور وہ روتی ہی چلی گئی۔ اس کے رونے میں ایک ایسی تڑپ اور ایسی بے بسی تھی کہ میرا وہ غصہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آسمان کو چھو رہا تھا ایک پل میں زمین بوس ہو گیا۔ میں اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر شش و پنج میں پڑ گیا کہ آخر اس کے دل میں ایسا کیا ہے جو اسے لفظوں میں بیان کرنے کی بجائے اس طرح آنسوؤں میں بہا رہی ہے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی، بس اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے اور اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ میں اسے چپ کرانے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر اس کے اس شدید رد عمل نے میرے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی۔ میں وہیں بستر کے کنارے بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اس کا حق مانگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اس طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر سائمہ کے رونے کی آواز تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی اور میرا دل اس کی یہ حالت دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ میں نے اپنے غصے کو ایک طرف رکھا اور بڑے دھیرے سے بیڈ سے اتر کر اس کے قریب گیا۔ میں نے چاہا کہ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لوں اور اسے یقین دلاؤں کہ میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹنے کی کوشش کی تو سائمہ نے ایک دم ایسا رد عمل دکھایا جیسے اسے مجھ سے کوئی چھوت کی بیماری لگ جائے گی یا جیسے میرا لمس اس کے لیے کوئی زہر ہو۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور فرش پر ہی گھسیٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی درندے کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ میں وہیں ہاتھ پھیلائے ساکت و جامد کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی ہے کہ میری اپنی بیوی مجھے چھونے پر اس قدر کراہت اور خوف کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی تذلیل کا یہ کڑوا گھونٹ پی کر خاموشی سے اٹھا اور واپس اسی چھوٹے سے صوفے پر جا لیٹا۔ میرے صوفے پر جاتے ہی جیسے کوئی جادو ہو گیا، سائمہ کا رونا ایک دم بند ہو گیا۔ اس نے اپنی سسکیاں ضبط کی، اٹھی اور دوبارہ بیڈ پر جا کر سر سے پاؤں تک چادر اوڑھ لی جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانا چاہتی ہو۔ میں ساری رات اس کی اس خاموشی پشت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیسی شادی ہے اور یہ کیسا رشتہ ہے جہاں ایک چھت تلے رہ کر بھی ہم دو اجنبیوں کی طرح نیند میں آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جہاں ایک چھت تلے رہ کر بھی ہم دو اجنبیوں کی طرح ہیں۔
नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साइमा उठी, इसने मेरी तरफ एक नजर देखना भी गवारा ना किया। वो खामोशी से उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो इसके चेहरे पर रात वाले कुर्ब का कोई निशान न था। वो नहा धोकर तैयार होकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, जैसे इसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक न हो। मैं वही सोफे पर अधमुआ सा लेटा रहा। मेरा जहन मफलूज हो चुका था और जिस्म टूट रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ की आवाज आई, जो कमरे के बाहर से मुझे पुकार रही थी। इन्होंने कहा कि रमीज बेटा उठो, तेरे दोस्त बाहर ड्राइंग रूम में आए हैं और तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि इस हाल में किसी से मिलूं, मगर माँ की बात टालना मुमकिन न था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुंह हाथ धोया और बोझल कदमों से बाहर गया। वहां मेरे 4-5 करीबी दोस्त बैठे थे, जो मुझे देखते ही शोर मचाने लगे। इनके चेहरों पर वो मखसूस शरारत थी जो अमूमन नई शादी वाले दोस्त को देख कर आती है। आशिर और बाकी दोस्तों ने मुझे घेर लिया और तरह तरह की छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि मियाँ क्या हाल है, बड़ी थकन नजर आ रही है चेहरे पर, लगता है रात भर सोने का मौका नहीं मिला। तो कोई मेरी आंखों के हलकों पर जुमले कस रहा था। वो सब अपनी अपनी जगह खुश थे और सब वही बातें कर रहे थे जो दोस्तों यारों की महफिलों में दूल्हे के साथ की जाती हैं। वो मुझे शहजादे और फातिहा के लकब दे रहे थे, जबकि मैं अंदर से खारे हुए जवारी की तरह महसूस कर रहा था। इनका हर कहका मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था और इनकी वो शरारती बातें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं जबरदस्ती की हंसी हंस रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इन्हें मेरी असल हकीकत का पता चल जाए कि मैं अपनी शादी की पहली रात एक सोफे पर जलील होकर गुजार चुका हूँ, तो इनका रद्द अमल क्या होगा। दोस्तों के जाने के बाद घर में वलीमे की तैयारियों का शोर बर्पा हो गया था। हर तरफ गहमगी थी। रिश्तेदारों की आमद और मुबारकबादों का तांता बंधा हुआ था। मैंने भी कोशिश की कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर रखूं, ताकि किसी को जरा बराबर भी शक न हो कि मेरे अंदर क्या तूफान पल रहा है। वलीमे की पुरवकार तकरीब भी ख्वाब की तरह गुजर गई। मैंने साइमा को स्टेज पर सबके सामने एक मलका की तरह बैठे देखा तो एक बार फिर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि शायद आज की रात सब ठीक हो जाएगा। मगर अफसोस के वलीमे की रात भी वही सब दोहराया गया जो पहली रात हुआ था। साइमा ने फिर वही सर्द मेहरी दिखाई और वही तबीयत खराब का पुराना राग उलापा, जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद माहौल की तब्दीली इसे कुछ सुकून देगी, इसलिए मैंने बड़ी चाहत से इसे हनीमून के टिकट्स दिखाए जो मैंने शादी से पहले ही बड़े शौक से बुक करवाए थे। मैं इसे ये बतौर सरप्राइज देना चाहता था और मुझे यकीन था कि दुनिया की हर लड़की की तरह साइमा भी ये सुनकर निहाल हो जाएगी और खुशी से मेरे गले लग जाएगी। मगर जैसे ही मैंने इसे बताया कि हम कल हनीमून के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वो खुशी के बजाय इसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई और इसका रंग पीला पड़ गया। वो एकदम घबरा कर कहने लगी कि रमीज, हनीमून पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मुल्क के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं और वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं इसकी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैंने हैरत से सोचा कि वो कौन सी दुल्हन होगी जो अपने शौहर के साथ अकेले वक्त गुजारने और घूमने फिरने के मौके को इस तरह ठुकरा देगी। हर लड़की तो शादी के बाद इन लम्हों के ख्वाब देखती है, लेकिन मेरी बीवी का जवाब तो मेरी सोच के बिल्कुल उलट था। इसने इतनी जिद की और इतनी मिन्नत समाजत की कि मुझे बोझल दिल के साथ वो टिकट्स कैंसिल करवाने पड़े। इस बात पर मेरे घर वाले भी शदीद हैरान थे कि आखिर अभी शादी हुए 2 दिन हुए हैं और ये लड़का हनीमून कैंसिल क्यों करवा रहा है। मगर मैं किसी को क्या बताता कि जिस बीवी के साथ मैंने जाना था वही मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारने से कतराती है। और फिर इसी तरह वक्त का पहिया घूमने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। इस 1 महीने में साइमा ने मुझे जहनी तौर पर हर तरह से मफलूज और परेशान कर दिया था। अगर मैं इंसाफ से काम लूँ तो वो एक मिसाली औरत थी। घरदारी में इसका कोई मुकाबला न था। वो सुबह सवेरे उठती, घर के कोने कोने को चमकाती, मेरी माँ की एक एक ज़रूरत का ख्याल रखती। इनकी दवाइयों से लेकर इनके खाने पीने तक हर जिम्मेदारी इसने बड़ी खुशी असलूबी से संभाल रखी थी और वो एक जिम्मेदार और सलीकामंद बहू साबित हुई थी। लेकिन जैसे ही रात होती और हम अपने कमरे की तन्हाई में होते तो वो एकदम बदल जाती। जहाँ बात मेरे अज़दवाजी हकूक़ की आती या मैं ज़रा सा भी इसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई नया बहाना तराश लेती। कभी वो बिला वजह रोना शुरू कर देती तो कभी किसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर देती कि मेरा सारा मूड ही गारत हो जाता। इसका ये रवैया मेरे लिए कैसी पहेली बन चुका था जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा था। पूरे 30 दिन गुजर चुके थे और हमारे दरमियान
दरमियान एक दीवार खड़ी थी जो दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी। मैं एक जवान मर्द था और मेरी अपनी कुछ फितरी ख्वाहिशात थी जिनका गला घोंटते घोंटते अब मैं थक चुका था। आज ऑफिस में बैठे हुए जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपनी महरूमी का मवाजना इनकी खुशियों से किया तो मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। मैंने तहिया कर लिया था कि आज रात में साइमा की कोई दलील नहीं सुनूंगा। कोई रोना धोना मुझे पिघला नहीं सकेगा और कोई बहाना मुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं हर हाल में इससे जबरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा ताकि इसे पता चले कि मैं इसका शोहर हूँ और वो मेरी निगाह में है। मैं इसी जुनून की हालत में घर की तरफ रवाना हुआ और मेरे दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि आज साइमा को मेरी ताकत का अंदाजा होकर रहेगा। मेरी अम्मा बड़े भाई के घर गई हुई थी और घर में हमारे अलावा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था, इसीलिए मेरे नजदीक आज से बेहतर कोई और मुनासिब मौका हो ही नहीं सकता था। मेरे जहन में गलबा पाने का एक जुनून सवार था और मैंने सोच लिया था कि अगर आज साइमा के साथ मुझे थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि घर में कोई और दूसरा मौजूद नहीं था जो हमारी ऊंची आवाजें सुन पाता या बीच में बचाव करवाता। मैं इसे आसानी से अपने काबू में कर सकता था और मुझे अब मजीद इसके बेजा नखरे और बेरुखी की सूरत बर्दाश्त नहीं करनी थी। मैं इसीलिए दफ्तर से वक्त से काफी पहले ही घर पहुंच गया था। मैंने अपनी गाड़ी गली के नुक्कड़ पर एक तरफ लगाई ताकि इसे इंजन की आवाज सुनाई न दे और फिर मैंने खामोशी से सदर दरवाजा खोला और दबे पांव सहन अबूर करके अंदर दाखिल हो गया। मेरे जहन में अब भी एक नरम गोशा बाकी था। मैंने सोचा था कि पहले इसे अचानक मिलकर सरप्राइज दूंगा, इसे फूल पेश करूंगा और एक बार फिर प्यार से मनाने की आखिरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इसने फिर वही तबीयत खराब वाला पुराना राग उलापा तो फिर मैं अपने हक छीन कर लूंगा। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के बंद दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम वहीं मुंजमद कर दिए। साइमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और इसके लहजे में वो बेचारी की और खौफ कहीं नहीं था जो वो मेरे सामने तारी रखती थी। वो बड़े फखरिया अंदाज में कह रही थी कि अम्मा आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इतनी जल्दी रमीज को इसका हक हरगिज नहीं दूंगी। मैंने इसे अभी तक एक कदम भी करीब नहीं आने दिया और इसे इतना तड़पाऊंगी और इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही मजबूर होकर मेरे आगे घुटनों के बल बैठ जाएगा। आपने जैसा मुझे सिखाया था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ और आप सच कहती थी कि अगर मर्द को पहली ही रात सब कुछ मिल जाए तो वो फिर बीवी की कदर नहीं करता, इसे औरत की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। अब देख लें वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं, मेरी खुशामद करते हैं और जब मैं इन्हें जरा सी सख्ती दिखा कर मना कर देती हूँ तो वो एक छोटे बच्चे की तरह तड़पते हैं। मुझे इनकी ये हालत देखकर अपनी जीत का एहसास होता है। अब वो मेरे बस में है और मैं इन्हें अभी और तड़पाऊंगी ताकि वो हमेशा मेरे इशारों पर नाचते रहें। मेरी बीवी फोन पर अभी और भी बहुत कुछ कह रही थी और इसे सुनकर मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। मेरे होश उड़े हुए थे और मैं ये सोचकर दंग रह गया था कि वो अपनी सगी माँ के कहने पर हमारे इतने पाकीज़ा रिश्ते को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही थी। इसने एक बार भी ये ना सोचा कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है। एक तो इसने मेरा जायज हक अदा नहीं किया था और ऊपर से वो हमारे कमरे की निहायत निजी बातें किसी बाहर वाले से शेयर कर रही थी, चाहे वो इसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मगर मियाँ बीवी के दरमियान की बातें तो इमानत होती हैं। मैंने एक जोरदार झटके से कमरे का दरवाजा खोला और सीधा इसके पास पहुंचा। साइमा मुझे अचानक सामने देखकर बुरी तरह उछल पड़ी और इसके हाथ से फोन छूट गया। मैंने झपट कर फोन उठाया, इसे बंद किया और एक तरफ फेंक दिया। फिर मैंने इसे बाजू से सख्ती से पकड़ा और गरजदार आवाज में पूछा कि साइमा कि ये सब क्या था? ये कैसे घटिया हरकत कर रही हो तुम? क्या तुमने हमारी रातों की बातें अपनी माँ को बताई हैं? और तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस तरह मुझे तड़पा कर और मुझे नीचा दिखाकर अपना गुलाम बना लोगी? मैं गुस्से से पागल हो रहा था और मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैंने इसे झंझोड़ते हुए कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और अपने घर वापस चली जाओ। मुझे ऐसी औरत की जरूरत नहीं जो मेरे रिश्ते की तौहीन करे। जब साइमा ने मेरा ये असली वाला गुस्सा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। इसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो हकलाते हुए कहने लगी कि रमीज आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर अब मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुका था और अब कोई सफाई काम नहीं आ सकती थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि रमीज मैं तो बस ये चाहती थी कि आप सारी जिंदगी मेरे हो कर रहें। मेरी माँ ने मुझे डराया था कि अगर मैं शुरू में ही
तुम्हारी हर बात मान लूंगी तो तुम मेरी कदर नहीं करोगे। मैंने नफरत से इसकी तरफ देखा और कहा कि साइमा, तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जबकि शोहर तो सर का ताज होता है। मैंने कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, कभी तुमसे कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया, लेकिन मेरी जायज बातें मानना और इस रिश्ते का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने एक माँ के कहने पर अपने घर की जड़ें खोखली कर दी। साइमा ज़ारो को तार रो रही थी और बार बार मेरे पाँव पकड़कर माफी मांग रही थी। इसने एतराफ किया कि वो अपनी माँ के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी है और इसे एहसास हो गया है कि इसने अपनी खुशियों को अपने ही हाथों आग लगा दी है। मैं काफी देर तक गुस्से में तलमलाता रहा, लेकिन जब मैंने इसे इस कदर टूट कर रोते और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते देखा तो मेरे अंदर का शोहर जाग उठा। मैंने सोचा कि हर इंसान से गलती होती है और साइमा भी किसी की बातों में आ गई थी। मैंने इसे सहारा देकर उठाया और संजीदगी से कहा कि साइमा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, चाहे वो सगी माँ ही क्यों ना हो। साइमा ने सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि वो अब कभी किसी की बातों में नहीं आएगी। इस दिन के बाद साइमा बिल्कुल बदल गई। अब वो डर और खौफ इसके जहन से निकल चुका था और इसे समझ आ गया था कि शोहर को तड़पा कर नहीं, बल्कि इसकी जायज जरूरतों का ख्याल रख कर ही इसका दिल जीता जा सकता है। हमारी जिंदगी की वो तलखी हमेशा के लिए खत्म हो गई और हम दोनों एक नई और खुशहाल जिंदगी के सफर पर रवाना हो गए, जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी और एक दूसरे पर भरोसा।